السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کے ایپیسوڈ 61 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ کی گاڑی چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر اندر داخل ہو چکی تھی۔ زمر خان پچھلے سیٹ پر دھڑکتے دل کے ساتھ خود پر قابو پاتے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اترتے ہوئے زمر خان کی طرف بڑھتے، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے، اسے کلائی سے پکڑتے کھینچتے ہوئے باہر نکال گیا تھا۔ چھوڑو میری کلائی، میں اندر خود چلی جاؤں گی۔ زرمش اس کی کلائی پکڑنے پر خررائی تھی۔ اتنی غیرت مت دکھائیں، جو لڑکی آدھی رات کو گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے وہ غیرت مند نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے خون نشان درندے کی مانند دبی آواز میں قراتے ہوئے گاڑی کی طرف اطراف میں مکہ مار گیا تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ مستعدی سے کھڑا ان سے انجان نظر آ رہا تھا۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کا وفادار گارڈ تھا۔ اسے حویلی کے اندر بھی جانے کی اجازت تھی۔ زمر خان اس کے ساتھ اتنی رات کہاں سے آئی وہ نہیں جانتا تھا، نہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوتی میں بغیرت؟ وہ اس کی آدھی ادھوری بات پر سزائیہ ہنسی تھی۔ ہاں ہوں میں بغیرت، مجھے خود پر یہ ٹیگ لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ نام نہاد جھوٹی غیرت تم مردوں کو ہی مبارک ہو۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ التمش خانزادہ کی دبی آواز میں غرانے پر وہ نڈر ہو چکی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ بلکہ حویلی میں کسی کو نہیں بتائے گا، وہ سمجھ چکی تھی۔ مقابل سے وہ ڈرتی نہیں تھی، وہ جتنا بھی سفاک ظالم سہی، مگر وہ اس پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی کہہ سکے۔ اندر چلیں، جب خان کی پسٹل سے نکلی گولی اپنے سینے پر کھائیں گے تو ان کی سانسوں کے ساتھ یہ تنتنا یا غرور بھی ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی بغیرتی کا ٹیگ نہیں ہٹے گا آپ سے۔ وہ اس کی کلائی جکڑے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ التمش زمر خان کی آواز خوف سے حلق میں گھٹ چکی تھی، وہ پسینے سے تر ہوئی تھی۔ التمش یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مت کرو، یہ لالہ بابا میری جان لے لیں گے۔ زمر خان داخلی دروازے سے داخل ہوتے اپنی کلائی چھڑواتے گڑ گڑ آئی تھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے تیزی سے آگے بڑھاتا۔ زمر خان کانپتی ٹانگوں سے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سے چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے اس کی کپکپاہٹ محسوس کرتے پلٹتے ہوئے سزائیہ مسکراہٹ زمر خان پر اچھالی تھی۔ کیا ہوا سمر بی بی؟ نکل گئی ساری دیدہ دلیری؟ وہ اسے تمسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے، کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ زمر خان سیدھی ہوتی اپنی سرد شعلہ بار نگاہیں التمش خانزادہ پر گاڑ گئی تھی، جو تیش و اشتعال سے پاگل ہوتے اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھے اس کا جبڑا بے دردی سے دبوچ کیا تھا۔ کہاں جا رہی تھی زمر بی بی؟ کون سے یار کو ٹائم دے رکھا تھا؟ کس کے لیے یوں آدھی رات کو جان پر کھیل کر بھاگ رہی تھی؟ التمش خانزادہ نے اپنے سینے میں دہکتے شعلوں پر بمشکل قابو پاتے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے استفسار کیا۔ زمر خان نے اس کی بے رحم گرفت پر پڑپڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے جبڑے سے ہٹانے کی ناکام صحیح کی تھی۔ وہ مزید بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچ کیا تھا۔ زمر کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی ابھرتے دیکھتے بے رحمی سے اس کے جبڑے پر اپنی فولادی انگلیوں کی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ زرمش اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں آئے آنسو گالوں پر اب بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ جبڑے بھینچتے اسے غصے سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ وہ تکیے پر اوندھے منہ گری تھی۔ کسی بھی یار کو ٹائم دے رکھا تھا، کسی کے لیے بھی بھاگ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں چھونے کی، مجھے تکلیف دینے کی؟ وہ سیدھی ہوتی چیختے ہوئے اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ زمر بی بی؟ وہ زمر خان کی رٹائی پر اپنا ہاتھ اٹھاتے دہاڑا تھا۔ زمر خان اس کا ہوا میں معلق ہاتھ دیکھتے پاگل ہوئی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں تو مجھے چھو سکو، تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ وہ ہذیانی ہوتے اس کے گریبان کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ خدا کی قسم میں تمہارا منہ توڑ دیتی التمش خانزادہ، اگر یہ ہاتھ مجھ پر اٹھا جاتا۔ مجھے بتاؤ کس حیثیت سے مجھ سے تفتیش کر رہے ہو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ وہ چیخی تھی۔ زمر بی بی خاموش ہو جائیں ورنہ جان لے لوں گا آپ کی۔ بتائیں مجھے کون ہے وہ جس کے لیے بھاگ رہی تھی؟ وہ اس کی یار والی بات پر سیخ پا ہوتے پھر سے دہاڑتے استفسار کر گیا تھا۔ مقابل کسی مرد کے لیے بھاگ رہی تھی، وہ بے یقین تھا۔ سینے میں تندور دہک رہے تھے، وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ مقابل کی زندگی میں کوئی مرد تھا، وہ برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے جلتے توے پر بٹھا چکی تھی۔ جو بھی ہے تمہیں کیوں بتاؤں؟
اور اس وقت تم میرے کمرے میں ہو، کسی نے دیکھ لیا جان سے تم بھی جاؤ گے، کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ زاویار خانزادہ تمہاری جان لے لے گا۔ تمہاری اتنی حیثیت نہیں مجھ سے سوال کر سکو۔ وہ گراتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے تکیے پر گرتے رخ پلٹ گئی تھی۔ شال اس کے وجود سے جدا تھی۔ سمپل سی آف وائٹ شرٹ اس کی بیک سے اس کی رنائیاں مکمل واضح ہو رہی تھی۔ وہ اسی لمحے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی شال گلے میں جھٹکے سے سرخ و سفید چہرے کے ساتھ سیدھا ہوا تھا۔ زمر بی بی، آپ پر میری پوری نظر ہے۔ آئندہ محتاط رہتے کچھ بھی کریے گا، قسم کھاتا ہوں خان سے پہلے میں آپ کا سینہ چیٹ دوں گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں غراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اندر داخل ہوتے دیکھتے التمش خانزادہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ وہ اسے بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمر خان بیڈ پر سیدھی ہوتے زاویار خانزادہ کو اٹکی سانسوں سے دیکھ رہی تھی۔ لالا، وہ بیڈ سے اٹھتے بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ زاویار رخ پلٹے زمر خان کے وجود پر اپنی گرد اوڑھی گئی مردانہ شال اڑھاتے اسے اپنے وجود میں سماتے گہرے سانس لیتے اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پر ٹکائے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ سرخ آنکھوں سے زاویار خانزادہ کی پشت کو دیکھتے کھڑا تھا۔ زمر خان کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ زاویار خانزادہ نے زمر خان کو خود سے الگ کرتے ہوئے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے پھولتی سانسوں کے ساتھ استفسار کیا۔ وہ ابھی تک التمش خانزادہ کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ لالا، یہ میرے کمرے میں آ کیا؟ یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ زمر خان زاویار خانزادہ کے سامنے تھر تھر کانپتے پسینے میں تر ہچکیوں سے بولی تھی۔ زمر کی بات پر التمش خانزادہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زاویار خانزادہ زمر کی بات پر اسے خود سے جدا کرتے پسٹل اپنی ٹراؤزر سے نکالتے التمش کی طرف بڑھے۔ التمش کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ زمر خان یہ دیکھتے تھر تھر کانپتے اپنے چکراتے وجود پر قابو پا گئی تھی۔ تیرا یہاں ہونا ہی مشکوک ہے التمش۔ مجھے کچھ بھی پوچھے بغیر تم پر گولی چلا دینی چاہیے تھی، مگر میں اپنی بہن پر نہیں تجھ پر اعتبار کروں گا۔ بتا مجھے تو میری بہن کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ زاویار خانزادہ گراتے ہوئے اس کی گردن پر ایک ہاتھ سے خطرناک حد تک دباؤ ڈالے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زمر خان کے اوسان قطع ہو چکے تھے۔ وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ گئی تھی۔ زاویار پر خون سوار تھا۔ وہ سچ جاننے کے بعد بنا کچھ سوچے سمجھے اسے یقیناً گولیوں سے بھون ڈالتا۔ التمش خانزادہ نے ایک نگاہ زمر پر ڈالی تھی جو بری طرح کانپتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ زمر خان کی حالت اور زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترے دیکھتے نگاہیں چکا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی نگاہیں جھکانے پر پاگل ہوتے پسٹل کی نوک پوری قوت سے التمش خانزادہ کے سر پر مار گیا تھا۔ التمش خانزادہ کے سر سے خون کا فوارہ بہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے نسریں چکائے کھڑا تھا۔ زمر خان دل پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے پسٹل کی نوک التمش خانزادہ کی آنکھ میں پوری قوت سے ماری تھی۔ درد سے بلبلاتے التمش کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ میری بہن کی طرف دیکھا، میری بہن پر اپنی گندی نظر رکھی۔ وہ التمش کے لڑکھڑانے پر اس کا گریبان جکڑے اس کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ مار چکا تھا۔ التمش خانزادہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ بغیرت ذلیل انسان، اوقات کیا ہے تمہاری؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جیسے انسان کو اہمیت دی۔ اس کا گریبان جکڑے اس کے چہرے پر اب مکوں کی ضربیں لگا رہا تھا۔ التمش کے منہ ناک سے زاویار کے مکوں کی ضربوں سے خون کا فوارہ چھوٹا ہوا تھا۔ وہ نظر جھکائے کھڑا زاویار کا ہر وار برداشت کر رہا تھا۔ تم جیسے نالی کے کیڑے کو میں اپنا سب کچھ مانا تھا، تمہارے پاس تو اپنی پہچان تک نہیں۔ زاویار نے گرجتے ہوئے اپنا ہاتھ کا مکہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ خان جان سے مار دیں مگر گالی نہیں سنوں گا۔ وہ زاویار خانزادہ کا مکہ اپنی چوڑی ہتھیلی میں سختی سے دبوچ کیا تھا۔ آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ تم گالی ہو اور گالی رہو گے۔ تم جیسے انسان کو کتے کی موت ہی دینی چاہیے۔ میری بہن پر پوری نظر رکھی۔ زاویار خانزادہ کی بہن پر بری نظر رکھی۔ زاویار خانزادہ چیختے ہوئے سائڈ ٹیبل سے بھاری ڈیکوریشن پیس اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر مار گیا تھا۔ التمش خانزادہ چیختے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑکھڑایا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا گریبان جکڑے اس کے منہ پر پوری قوت سے کتنے ہی مکے جڑ گیا تھا۔ التمش اب مشکل آنکھیں کھولے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی قمیض چہرہ خون سے تر ہو چکا تھا۔ زاویار نے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مکہ لگاتے اس کے گریبان کو چھوڑا۔ وہ چکراتے ہوئے زمین پر گر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ چیختے ہوئے اپنی بھاری بوٹوں سے اس کے پہلو، اس کی ٹانگوں، اس کے سینے یہاں تک کہ اس کے منہ پر بہت بے رحمی سے ضربے لگا رہا تھا۔
وہ زاویار خانزادہ کے ضربوں پر اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ زمر خان دیوار میں سمائی پھٹی پھٹی نگاہوں سے التمش کا حال دیکھ رہی تھی۔ کیا حال کروں، بتاؤ مجھے۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے خون میں لتڑے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ فرق ہے تجھ میں اور اس اجمل میں۔ اس کو کتوں جیسی موت دی تجھے بھی دوں گا، مگر آسانی سے نہیں دوں گا۔ تیرا وہ حال کروں گا تو اپنے زندہ ہونے پر افسوس کرے گا زاویار خانزادہ۔ خونہ شام درندے کے مانند گراتے اس کا سر زمین پر مار گیا تھا۔ اب وہ مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ پر اپنا بوٹ مار گیا تھا۔ التمش نیم بے ہوشی میں درد سے چیخ اٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اس کے ہاتھ کو بوٹ کے نیچے مسلنے لگا۔ التمش پھر سے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ زاویار یہ دیکھتے اس کی ٹانگوں کی طرف بڑھتے اس کی ٹانگوں پر بے دردی سے وار کرنے لگا۔ وہ اب ساکت تھا۔ اسے ساکت دیکھتے زاویار غصے سے اس کی طرف بڑھتے اس کی ٹانگوں کے بیچ پوری قوت سے ضرب لگا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی میں کراہ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے کراہتے دیکھتے اپنے ٹراؤزر سے موبائل نکالتے کان سے لگایا۔ اندر آؤ، دو لوگ، حویلی کے اندر آؤ، کسی کتے کو ٹھکانے لگانا ہے۔ زاویار خانزادہ فون پر گرراتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زمر خان چکراتے نگاہوں سے اسٹل سے التمش کی حالت دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کے ساتھ اس کے 2 گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے اٹھاؤ، اس بغیرت کو لے کر جاؤ، جا کر اسے ڈیرے کی تہہ خانے میں ڈال دو، نہ پانی ملے گا نہ اسے کھانا۔ ایسے ہی زخموں سے تڑپ تڑپ کر مجھے مرنے کی خبر ملنی چاہیے۔ زاویار خانزادہ التمش کے ساکت وجود کو دیکھتے برفیلے لہجے میں گھررایا۔ گارڈز آگے بڑھتے التمش کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑے وہاں سے لے جا چکے تھے۔ زاویار وہیں پر جمع فرش پر بکھرا التمش خانزادہ کا خون دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے فرش کو خون سے لت پت دیکھ رہا تھا۔ پورا فرش خون سے لت پت تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے خون کو دیکھتے چیخ اٹھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمر خان دیوار کے ساتھ گھسٹتی ہوئی نیچے بیٹھتے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سسک پڑی تھی۔ آریان خانزادہ واش روم سے شاور لے کر ٹانگوں پر ٹاول باندھے اب باہر آیا تھا۔ زرمش آنکھیں مودے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف قدم بڑھ چکے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے گراؤنڈ کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے غور سے دیکھے گیا۔ اس کے سرخ گال پر اس کی دی ہوئی شدت پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اپنے نکوش پر آریان خانزادہ کی سلگتی سانسیں محسوس کرتے وہ اسی لمحے آنکھیں کھولتے بیک گراؤنڈ میں سمانے لگی۔ افسوس پیچھے گراؤنڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا مرضی پیچھے ہو لو اس کے اندر سما نہیں سکو گی۔ وہ اس کے انداز دیکھتے سلگتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ زمر کی کم سنی اس کی خوبصورتی، اس سب سے بڑی بات وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ اس کے جوان جذبے اس کے لیے بے قرار ہونے لگے تھے۔ وہ اب خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ زرمش اس کی سلگتی سانسوں کی بوچھاڑ پر کپ کپاتے نسلیں چکا گئی تھی۔ وہ اس کے ذرا سا قریب آنے پر ہی بری طرح کانپنا شروع ہو جاتی تھی۔ جاؤ، واش روم خالی ہے، شاور لو۔ ڈارک روم کافی گندا تھا، کپڑے بھی چینج کرو۔ آریان خانزادہ اسے کپ کپاتے دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے سے دور ہوا تھا۔ وہ نہ صرف کپ کپا رہی تھی بلکہ گالوں پر سرخی کے ساتھ زردی بھی اتر آئی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ اسی لمحے اس کے حواسوں پر سوار ہوتے خمار بن کر وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ اپنے جوان طلبوں کی رسائی کے لیے وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ جوان خمار بھرے تشنگی سے لبریز جذبے اب مقابل تک ہی جاتے تھے۔ کہیں اور سے پورے کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ محرم ہے، دل و دماغ دن رات اب یہی راگ الاپنے لگا تھا۔ جب وہ اس کے قریب جانے کا سوچتا مقابل حاکم رائنا کی بیٹی ہے، وہ بھولنے لگتا تھا۔ پور پر صرف مقابل کی خوبصورتی اس کی جوانی حق ملکیت کا خمار چھانے لگتا تھا۔ میرے پاس ڈریس نہیں ہے۔ زرمش سے دیکھتے پھر سے نگاہیں چکا گئی تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے ٹاول میں اس کے سامنے شرٹ لیس اپنی ہیوی کو سرتی سکس پیک چٹانی باڈی کے ساتھ کھڑا تھا۔ زرمش کی نگاہیں اس کے بازوں کے ساتھ پھولتے مسلز پر بنے بچھو کے ٹیٹو سے ہوتے اب اس کی چوڑی پشت پر تھی، جہاں پانی کے قطرے پھسلتے اس کے ٹاول میں جذب ہو رہے تھے۔ سلکی بالوں سے پانی بھی مسلسل ٹپک رہا تھا۔ وہ اس پر مسلسل اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ زرمش کو پورا یقین تھا وہ بنا کسی شرم کے یہ ٹاول اس کے سامنے اتارتے کپڑے بدلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ وہی ہوا۔ کمرے میں بنی الماری سے اپنا ٹراؤزر نکالتے ٹاول زمین بوس کرتے ٹراؤزر پہن چکا تھا۔ زرمش کو پورا یقین تھا مقابل کا بے باکی میں کوئی ثانی نہیں رکھتا ہوگا۔ زرمش اسے کی نکیوں سے دیکھتے سر کندھار ہو چکی تھی۔ مسز خان، اتنا مجھے تمہیں دیکھنے کا شوق نہیں جتنا تم مجھے دیکھنے کا شوق رکھتی ہو۔ آریان خانزادہ کی بات پر اس نے آنکھیں پھیلائے اس کی شرٹ لیس پشت دیکھی تھی۔
वो इसे देख ही रही थी। इसे कैसे पता चला था? वो ज़रमिश की हेज़ल ग्रे आंखों में तहीर उभरते बगौर देखे गया। वो अब अपनी हेज़ल ग्रे आंखें फाड़े इसे मज़ीद गहरी उलझी निगाहों से देखने लगी थी। वो इसकी तरफ पुश्त किए ही खड़ा था। आर्यन खानज़ादा अलमारी से पीछे हट गया था। खुली अलमारी के अंदर बहुत बड़ा मिरर नस्ब था। ज़रमिश आंखें चपकते मिरर को देखते हुए खफ्त और शर्म से सुर्ख पड़ते अब ज़मीन में गढ़ी जा रही थी। वो तो कब से इसे पटर पटर देख रही थी। वो इसे देखते हुए देख चुका था। वो खफ्त और शर्म से अपने लबों को कुचलने लगी थी। मैंने कुछ नहीं देखा, सच में, सिर्फ टैटू देख रही थी मैं, कसम से। ज़रमिश बेपनाह सुर्ख पड़ते वजाहत देते निगाहें चुका गई थी। जानता हूँ तुमने कुछ नहीं देखा होगा मिसेस खान। ज़रमिश को खौफ से बेपनाह सुर्ख पड़ते देखते वो दांत कुचकुचा गया था। आर्यन ने अलमारी से एक स्याह कलर का फ्रॉक निकालते ज़रमिश के सामने बेड पर फेंका था। उसके फ्रॉक फेंकने पर बुरी तरह कांपते हुए उछली थी। नाजुक मिजाजी तो कूद कूद कर भरी हुई है मोहतरमा में, हाथ लगाने से ही कांपना शुरू हो जाती है। आर्यन बड़बड़ाते हुए इसकी तरफ पलटते अलमारी का दरवाजा धाड़ से बंद कर गया था। क्या? ज़रमिश इसके लफ्ज़ सुनते बदहवास होते सवाल कर गई थी। वो इसके सवाल पर इसकी तरफ बढ़ते इसे पिनली से सख्ती से जकड़े एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचते इस पर हावी होते इस पर झुका था। वो उसके आधे वजन पर अपनी सांसों से जाने लगी थी। मैंने तुम पर अभी जुल्म किया ही नहीं है मिसेस खान। वो उसके नकूश पर सुलगती सांसें छोड़ते हुए दांत पीसते बोला था। क्या आर्यन? ज़रमिश कपकपाते लबों से बोलते इसकी शर्टलेस चट्टानी सीने पर दोनों हाथ जमा गई थी। मुकाबल ने अभी अपना चट्टानी सीने का वजन इस पर नहीं डाला था। वो अपनी टांगों को ही कुछ हद तक इसकी टांगों पर रखे हुए था। वो फिर भी अपनी कसरती सांसें बखूबी महसूस कर रही थी। वो उसका हाथ पकड़े अपने चट्टानी सीने पर रगड़ते बेबाकी से खुद को छूने लगा। इसकी बेबाक हरकत पर ज़रमिश की रंगत में तेजी से सुर्खियां घुलती। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार कर चुकी थी। मैंने 1% भी अब तुम पे रहम नहीं तुम पे बेरहमी नहीं दिखाई मिसेस खान। समझो, ना ना ही तुम पर जुल्म किया है। जिस दिन तुम पर बिस्तर पर जुल्म किया तब क्या करोगी तुम? वो उसे बुरी तरह कांपते देखते हुए तपते लहजे में आईब्रो चुकाते सवाल कर गया था। जिस तरह वो उससे डरती थी वो आर्यन खानजादा को सुलगने पर मजबूर कर देता था। वो उसकी बात पर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाते हुए हौंकों की तरह से नासमझी से देख रही थी। कुर्बान जाऊं मिसेस खान तुम्हारे देखने के अंदाज पर। ऐसा लग रहा है तुम्हें इस जुल्म के बारे में कुछ नहीं पता। वह उसकी मासूमियत से देखने पर गुस्से से इसे खुद से दूर धकेलते इसके ऊपर से उठा था। वो जरा सी बेबाक हरकत करने पर पसीने में नहला चुकी थी। वो मजीद कुछ करता शायद मर जाती। ज़रमिश जल्दी से उठकर बैठते अपने शॉल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटते अपने हाथ को शॉल में लपेटते हुए इसे रगड़ते साफ करने लगी जहां बेबाक इंसान का बेलम्स अभी भी महसूस हो रहा था। क्या लगा है हाथ पर? वो इसकी हरकत पर गुस्से से झुंझुलाया था। ज़रमिश इसकी बात पर बुरी तरह उछली थी। निकालो हाथ शॉल से, वो दांत पीसते गुर्राया। ज़रमिश इसी लम्हे शॉल से अपना हाथ निकाल गई थी। ये ड्रेस रुशना का है। वॉशरूम जाओ, शावर लेकर आओ, माम जाग गई होंगी। वो सुबह सुबह नाश्ता करने की आदी है। हम नाश्ता इकट्ठे ही करेंगे। अब ये मॉम तक है, तुम्हें टेबल पर साथ बैठकर खाना खिलाना पसंद करती हैं या नहीं? वो बर्फीले लहजे में बोलते ज़रमिश को बुरी तरह रुहासा कर चुका था। वो इसका बेबाक लम्स नहीं भूल पा रही थी। वो इसे मजीद डरा चुका था। रुकैया खानम का सर्द रवैया याद आया था जो बचपन से इसके साथ रखती आई थी। इन्हें देखते ही ज़रमिश को अपने सीने से दिल निकलता महसूस होने लगा। वारियान की मॉम वो रायना और हाकिम की बेटी है, ये जानकर पता नहीं वो क्या सलूक करेंगी। जाओ वॉशरूम, वो संजीदगी से बोलते इसकी आंखों में नमी के साथ सरासीमगी उतरते देखते अपनी निगाहें फेरते सफेद हाफ स्लीव टी शर्ट जेब तन कर गया था। ज़रमिश बेड से उठते तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। इसके वॉशरूम में दाखिल होने पर आर्यन खानजादा के लब मध्यम सा मुस्कुराए थे। निगाहें बेड पर पड़ी इस स्याह फ्रॉक पर थी जो वहां पर ही छोड़कर चली गई थी। ज़रमिश बाद केबिन में दाखिल होते शॉवर ऑन कर गई थी। इसके शॉवर ऑन करने पर बर्फीला पानी शॉवर से बरसना शुरू हो चुका था। वो कपकपाते हुए शॉवर के मुख्तलिफ टैप घुमाने लगी। फैंसी जदीद वॉल शॉवर के तमाम शावर इससे ऑन हो चुके थे। इनमें से ठंडे पानी की बौछार हर तरफ से बरस रही थी। वो इसे बंद करने के चक्करों में सर्दी से कपकपाते हलकान हो रही थी। वो अब इससे बंद भी नहीं हो रहे थे। इस स्याह रंग के ग्लॉसी से
امپورٹنٹ واش روم میں امپورٹڈ شاور کے ٹیب اب اس سے بند نہیں ہو رہے تھے۔ وہ انہیں نہیں چھوڑتے، باتھ کیبن سے باہر آتی، باتھ ٹب کی طرف بڑھتے، اس میں قدم رکھ گئی تھی۔ باتھ ٹب کا پانی یخ برفیلا تھا۔ وہ اس میں کھڑی ہوتے مزید شدت سے کپکپاتے گرم پانی کا ٹیب آن کرنے لگی، مگر گرم پانی کی جگہ یخ ٹھنڈا پانی بہنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اسی لمحے بری طرح کپکپاتے ہوئے باہر آئی تھی۔ وہ بلڈ ترسبیز شاید جاتے ہوئے گیزر آف کر گیا تھا۔ یہ بھی اس کا سزا دینے کا طریقہ تھا کیا؟ زرمش پیرون فراک میں تھر تھر کانپتے ہوئے ہر طرف برستا پانی ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے سوچ رہی تھی۔ وہ بری سسکاریاں بھرتے ہوئے غصے سے وینٹی کی طرف بڑھی تھی۔ وینٹی کا ٹیپ کھولتے وہ اپنے ہاتھ پر واش جل ڈالتے، اسے رگڑتے اس کا بے باک لمس روتے ہوئے مٹانے لگی۔ واش روم کا ہیٹر تک آف کر کے گیا تھا۔ وہ اسے ٹھنڈے واش روم میں بری طرح کپکپا رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ مرر میں اپنا بھیگا بدن دیکھتے چیخی تھی۔ وہ روتے ہوئے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ واش روم کی تمام لائٹس آف ہو چکی تھی۔ وہ اندھیرے میں گھبراتے ہوئے اسی لمحے چیخیں مارنے لگی تھی۔ اس کی چیخیں سنتے واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے آریان خانزادہ کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے، وہ یہ جان چکا تھا، اسے ڈرانا تو ہی مقصد تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کا آئی ہیٹ یو سنتے بری طرح سلگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی کی ہول میں گھماتے اسی لمحے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں زرمش کی طرف بڑھتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ تپتے دل و دماغ کو راحت ملی تھی۔ آریان خانزادہ کے مضبوط ہاتھ اس کی کمر پر سرسرانے لگے تھے۔ وہ ابھی تک فراک میں ملبوس ہے۔ آریان خانزادہ جی بھر کر بدمزہ ہوتے۔ اس کا فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ وہ اس کی برہنہ کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے اسے گود میں اٹھائے باتھ کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش شرم و خفت سے سردی سے کپکپاتے اس کے چوڑے برہنہ سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ روف شاور سے اب نیم گرم پانی برسنا شروع ہو چکا تھا۔ پانی کے نیچے ان دونوں کی سانسیں ناہموار ہو چکی تھیں۔ آریان خانزادہ کا اس کا فراک کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کے ہاتھوں کے بے باکی سے چھونے لگا۔ برستے پانی کی بوچھار سے زیادہ بلڈ ترسبیز کی بے باکی پر زرمش کو اپنی سانسیں رکتے محسوس ہونے لگی۔ تاریکی میں وہ اس سے خوف کھاتے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا گئی تھی۔ وہ اس کے دور ہونے پر اسے کندھوں سے تھامتے گلاس وال میں پٹکتے ہوئے اس کا رخ موڑتے اس کے دونوں ہاتھ گلاس وال سے لگاتے اس کی کھلی فراک سے برہنہ کمر پر اب سلگتے لب رکھنے لگا۔ زرمش اس کے لبوں کو اپنی پشت پر ریگتے محسوس کرتے اپنی دھڑکنوں تک کو دھڑکنے سے رک گئی تھی۔ وہ اسے ایسے کیوں چھو رہا تھا؟ وہ یہاں سے اس سے اپنا حق لینے لگا تھا کیا؟ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی سن ہو چکی تھی۔ بیڈ پر نہیں، یہاں۔ اس سے زیادہ خوفناک عمل کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ آریان خانزادہ اس کی پشت پر لب رکھتے اس کے سائیڈ کمر کو بے دردی سے مٹھیوں سے جکڑے دبا رہا تھا۔ زرمش اس کی بے رحمی پر سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ اس کی سسکاریاں سنتے مدہوشی کی انتہا پر تھا۔ کل رات اسے چھونے اور اسے برہنہ دیکھنے کے بعد آریان خانزادہ اپنے اندر اٹھتے تمام سوالوں کو دبائے ان مدہوش پرفسوس لمحات کے زیر اثر تھا۔ وہ حاکم رائنا کی بیٹی ہے، وہ بھول چکا تھا۔ وہ ان لمحوں میں بہتا جا رہا تھا۔ اس وقت مقابل کا خوبصورت مخملی بدن اس کے حواس بند کر چکا تھا۔ وہ جیسے سب بھول چکا تھا۔ وہ کل رات خود سے کیا وعدہ لے چکا تھا، وہ یہ بھی بھول چکا تھا۔ وہ اس کی کمر پر اب دانتوں کی مہریں لگانے لگا۔ زرمش گلاس وال کے ساتھ لگی ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے گلاس وال سے لگائے اس کی پشت پر جھکے وہاں شدت سے اپنی جنون خیزیاں رقم کر رہا تھا۔ زرمش اس کے دانتوں کی چبھن سے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ سچ میں اس پر ظلم کر رہا تھا۔ وہ اسے سہنے کی کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اسے کندھے سے پکڑے سیدھا کرتے سے گال پر جھکے وہاں اپنی جنونیت ڈھانے لگا۔ وہ اس سے اس قدر خوف کھاتی تھی، اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر اب جھکتے اپنی اس کی بچی کچی سانسیں اکھیڑنے لگا۔ زرمش اس کی ٹی شرٹ بٹیوں میں جکڑے تاریخ زدہ واش روم میں برستی بوچھاڑ کے نیچے اس کی جنونیت اپنے لبوں پر سہ رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کو بری طرح جکڑے اس کی سانسوں کو مکمل بند کرتے اسے اوپر کو اٹھاتے اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد لپیٹ کیا تھا۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑے اپنی منتشر ہوتی خوفزدہ دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اس کے مزید قریب ہوتے اس کی گردن پر چھپ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بے باکی سے لپٹتے ہوئے ہر حد کراس کر رہا تھا۔ دونوں بمشکل سانسیں لے رہے تھے۔ زرمش کی کپکپاتی انگلیاں اسے چھوتے اس کی دھڑکنیں اب سچ میں رک گئی تھی۔ وہ اپنی شرٹ ریموو کر چکا تھا۔ زرمش کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل چکی تھی۔ نہیں آریان، ایسے نہیں، میں مر جاؤں گی۔ مقابل کا
خوف اس کے رگ رگ میں سمایا تھا، وہ اسے شرٹ لیس ہی محسوس کرتے سانسیں روک گئی تھی۔ زرمش فریادی انداز میں سسکتے ہوئے التجا کر گئی تھی، نہیں مرو گی، اگر اس وقت میں تمہارے پاس نہیں آیا میں مر جاؤں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں سب بیوی ہو میری، تمہیں اپنا حق میں اپنا حق تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ بے ترتیب سانسوں سے بولتے اس کے مزید قریب ہوتے اس کے ساتھ مزید بےباکی سے لپٹا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی بات پر اس کے لمس پر اندھیرے میں اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلا گئی تھی۔ وہ اس کی آدھی ادھوری اٹکی فراک کو جکڑے مزید نیچے کھسکا گیا تھا۔ نو آریان، وہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ روشنا خان اسی لمحے آریان خانزادہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی تھی، اسے کمرے میں نہ پا کر وہ واش روم کی طرف بڑھی جہاں سے برستے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ بھائی، مام آپ کو بلا رہی ہیں، ان کو ناشتے سے پہلے کون سی میڈیسن دینی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ روشنا خان نے واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ واش روم کا دروازہ نوک ہونے پر آریان خانزادہ بری طرح اڑبڑایا تھا۔ ریک میں رکھے شیمپو کنڈیشنر نیچے گرے تھے، وہ زرمش سے تیزی سے دور ہوا تھا مگر اسے نیچے نہیں اتارا تھا۔ وہ ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس اس کے بدن کے ساتھ لپٹے آدھے ادھورے فراک کے ساتھ اسے اوپر کو اٹھائے، اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ آ رہا ہوں، آریان خانزادہ تاریکی میں واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے بے ترتیب سانسوں سے بمشکل بولا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اگر روشنا خان اندر آ سکتی تھی تو شازمہ خان بھی آ سکتی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے اپنی حالت پر بمشکل قابو پاتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ زرمش کی اتنی نزدیکی اور برستا نیم گرم پانی اس کی سانسیں دہکائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی بے چین سانسوں پر قابو پا نہیں رہا تھا۔ میں بھی آ رہی ہوں، زرمش بے حد اونچی آواز میں بولتے آریان خانزادہ کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی پوری قوت لگائے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے دور دھکیلنے اور اس کے اونچا بولنے پر غصے سے پاگل ہوتے۔ اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ زرمش کی آواز سنتے روشنا مجسم ہوتے سرخ ہو چکی تھی۔ بھائی، کیری آن، آرام سے آئیں آپ، میں موم کو سمجھاتی ہوں۔ روشنا خان اپنے ہی لفظوں پر شرمندہ ہوتے زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ بدحواسی میں کیا بول گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرمش آریان کے ساتھ واش روم میں ہے، یہ سچویشن روشنا خان کے لیے بہت آکورڈ ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ گالوں سے سینک نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زبان کو دانتوں تلے دبائے خود کو بری طرح ملامت کرتے جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ کیا تھا مسز خان؟ کرنا کیا چاہ رہی ہو تم میرے ساتھ؟ واش روم میں ہو اور میں ہوں یہ روشنا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زرمش کا جبڑا دبوچے کر رہا ہے، روشنا اس کی چھوٹی بہن تھی۔ یہ سب کچھ آریان کو اب خوفزدہ کر گیا تھا۔ آپ اپنی باڈی دیکھیں، میں کیا اس پوزیشن میں آپ کو سہ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی آریان، میں آپ کو نہیں سہ سکتی۔ وہ تاریکی میں کپکپاتی آواز میں بولتے آریان خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہلا چکی تھی۔ پھر کون سی پوزیشن چاہتی ہو بتاؤ مجھے، اس پوزیشن میں تم سے اپنا حق لے لیتا ہوں۔ وہ کتنی پوزیشن تم ٹرائی، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ وہ اپنی ہی ادھوری بات پر گلاس وال پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ وہ کیسے یہ سوچ بھی سکتا تھا؟ یہ سوچنا کتنا اذیت ناک تھا، یہ کہنا تو اس سے بھی زیادہ تکلیف تھا۔ وہ گلاس وال پر پوری قوت سے مکے مارتے جا رہا تھا۔ زرمش تاریکی میں گلاس وال پر مکوں کی ضربیں محسوس کرتے بری طرح لرز رہی تھی۔ گلاس بری طرح جھنجھنا رہا تھا، وہ بھی گلاس وال کے تھرتھرانے پر تھرتھراتے بری طرح سسکتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ وہ شدومت سے گلاس وال پر مکے مارتے ہی جا رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اضطرابی انداز میں کیبن سے باہر نکلتے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں چاہوں گی تم تاعمر اسی اذیت میں رہو۔ وہ گلاس وال میں سمائے نیچے بیٹھتے شدت گریاں سے ہنسیان ہی چیخ اٹھی تھی۔ وہ بلتھرس بیس کے خوف سے وہ مر سکتی تھی مگر اس کے کردار پر مارے گئے تانے سے بلبلانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کے قدم رکے تھے، گلی میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ زرمش نیم گرم بوچھاڑ کے نیچے بیٹھے کیبن میں گرے شیمپو کی بوتل اٹھائے اسے کھولتے اپنے بالوں میں انڈیل چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے ساری شیمپو خود پر خالی کرتی جا رہی تھی۔ زرمش سیاہ فراک میں ملبوس تھی، چاکلیٹی لمبے سلکی بال نم تھے۔ وہ اس کی سیاہ فراک کو بھگوتے اس کی پشت کو عیاں کیے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ بلو جینز پر سفید بٹوں والی شرٹ میں ملبوس ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا سرد سپاٹ نگاہوں سے مرر کو دیکھتے اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ ہی کھڑی مرر میں دیکھتے اپنے نم بالوں میں برش کر رہی تھی۔ مرر میں مقابل کا عکس دیکھتے اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے برش پھسلتے زمین پر گرا تھا۔ زرمش بری طرح
ब्रश उठाने के लिए झुकी थी। आर्यन खानजादे की निगाह इसकी गीली फ्रॉक से अया होते पुष्प पर पड़ी थी, जहां इसकी शिद्दतों के निशान पूरी आबोताब से चमकते अया हो रहे थे। वो भर जलते हुए निशानों को दहकती निगाहों से देखे गया। वो ब्रश उठाते हुए फिर से अपने सिल्की बालों में ब्रश करने लगी। वो जबड़े भींचते बेड की तरफ बढ़ते अपने पैरों में बूट पहनने लगा। अपनी पुष्ठावो, जिस तरह रुशना को बताया हम वॉशरूम में हैं, इसी तरह मॉम को भी हमारे इकट्ठे वॉशरूम में पाए जाने के सबूत देना चाहती हो। वो उसकी पुष्ट को बालों में छुपे देखते सुलगते हुए बोला था। जरमिश ने इसकी बात पर मिरर में से सवालिया भीगी गुलाबी आंखों से देखा था। उसकी गुलाबी आंखें इसके सुर्ख गाल सुर्ख नाक देखे लब खींच गया था। वो वॉशरूम में काफी देर तक रोती रही है, वो समझ गया था। अपनी पुष्ट को शाल से कवर करो, मॉम और रुशना के सामने तुम्हारे तन से शॉल उतरती ना देखूं। वो उसे संजीदगी से तंबीह करते बेड से उठते इसकी तरफ बढ़ा था। जरमिश इसी लम्हे शॉल अपने सर पर ओढ़ चुकी थी। अपने गॉल को भी मॉम से छुपाओ, मॉम की निगाह न पड़े। वह उसके गाल पर अपने दांतों की गड़ी बने देखते हुक्मिया लहजे में बोला था। जरमिश इसी लम्हे शॉल से अपना नीला गला छुपा गई थी। वह इसकी कलाई जकड़े तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। जरमिश इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते देखते मुअत्तजब हुई थी। वह उसकी कलाई सख्ती से जकड़े ड्रेसिंग रूम के अंदर सीक्रेट दरवाजे से निकलता जंगल में दाखिल हुआ था। जरमिश की सांसें रुकते इसके कदम साकत हुए थे। वह इसे रुकते देखते इसकी कलाई बेदर्दी से खींचते तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो इसके भारी कदमों का साथ देते भागने लगी थी। वो फिर से रुक गई थी। सामने ही वही खड्डा था जो आर्यन ने इसके लिए खोदा था। उसके रुकने पर अब रुक चुका था। आर्यन ने पलटते हुए इसे देखा। वो इसे खौफजदा निगाहों से देखते बुरी तरह कांप रही थी। आज रात तुम और मैं ये कब्र बंद कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। वो इसकी भीगी हिरास आंखों में देखते संजीदगी से बोला था। सच में? वो उसकी इस तरफ बढ़ते भीगा सा हंसते हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। सच में मेरे नापाक वजूद। वो इसे हंसते में रोता देखते परेशान हुआ था। वो हंसते हंसते अब ज्यादा रोने लगती थी। वह हंसते हुए रोती थी, रोते हुए हंसती थी। वह उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े आंसू बहाते हंसते जा रही थी। उसका चेहरा नरमी से थामे इसके गालों पर बहते आंसू को अपने अंगूठे के पूरों से चुन गया था। ये वादा तो नहीं तोड़ोगे तुम? इस कब्र को बंद कर दोगे ना? वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े भीगे लहजे में सफसार कर गई थी। आर्यन खानजादा की आंखों में इस खड्डे को लेकर इतना खौफ देखते लब खींच गया था। वो उसकी कब्र से इतनी शिद्दत से डरती थी, इसकी आंखों में ठहरे खौफ की बाबत देखते वो अंदाजा लगा चुका था। सामने खड़ा नाजुक वजूद बेहद डरपोक था। वो जानता था वो सच में बेहद डरपोक थी। यकदम को इसके कपकपाते वजूद को अपनी बाहों में भरते, इसे अपने सीने से लगाते इसके साइड गर्दन पर लब रख गया था। मैं तुम्हें कभी इस कब्र में बंद नहीं करूंगा, प्लीज मुझ पर यकीन करो। वो इसे खुद से लिपटाए पहली मर्तबा इल्तिजाया हुआ था। वो इस पर यकीन नहीं करती थी, ये भी इसे अंदाजा हो चुका था। मगर इसका इतना डरना आर्यन खानजादा को अजब सी तकलीफ दे रहा था। इसका यूं कपकपाना जिस्म में पेवस खंजर की तरह महसूस हो रहा था। सच में? वो उसके साथ लिपटती रोते हुए हंसने लगी थी। सच में मेरे नापाक वजूद। वो सच में तुम्हें कभी इसमें बंद नहीं करूंगा। डार्क रूम की चाबी भी तुम अपने हाथों से तबाह कर देना। वह मजीद शिद्दत से इसे खुद के साथ लिपटाते इसकी साइड गर्दन को चूमता जा रहा था। गलत चाबी दे दोगे तुम मुझे? वो भीगा सा हंसते अब शिद्दत से रोना शुरू हो चुकी थी। नहीं देता गलत चाबी, इस बार सही चाबी दूंगा। ये वादा सच्चा है, मैं खुद इस कब्र को बंद करूंगा तुम्हारे सामने। वैसे अलग होते इसका चेहरा थामते इसकी भीगी गुलाबी आंखों में देखते मुलायमत से बोलते नरमी से मुस्कुराया था। वह उसके मुस्कुराने पर बेयकीनी से आंखें फैला गई थी। वह उसकी मुतजब निगाहों पर अपनी निगाहें चुरा गया था। कहाँ नरमी से बात करता था इससे, इसका ऐसा देखना बनता था। आंसू साफ करो, चलो यहाँ से। वह उसकी कलाई नरमी से जकड़े आगे बढ़ने लगा। अब जंगल में मेरा टाइगर कोई जानवर नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये बेसरर सा जंगल है, इससे मत डरो। मेरे दादा जान कहा करते थे, किसी भी इंसान को कोई चीज नहीं नुकसान पहुंचाती जितना इसे इसी की तरह का गोश्त पोश्त से बना इंसान नुकसान पहुंचाता है। वो संजीदगी से बोलता है, इसकी कलाई नरमी से जकड़े आहिस्तगी से आगे बढ़ रहा था। वो अब तेज तेज नहीं चल रहा था, इसलिए जरमिश को भागना नहीं पड़ रहा था। वो बेआहिस्तगी से चलते इसकी चौड़ी पुष्ट को देखते इसकी बातें सुन रही थी। जंगल में इस वक्त तेज चमकती धूप निकली हुई थी। जरमिश को ये तेज धूप अच्छी लग रही थी। इसकी तेज चमकती धूप में चुभन नहीं होती जैसी बर्फीली हवाओं में होती थी। दादा जान कहते थे, खुदा ने हर इंसान को एक जैसा जिस्म अता किया है, यहाँ तक दर्द सहने की ताकत भी एक जैसी अता की है।
मगर दूसरा इंसान हमें इतना दर्द दे देता है कि हमारे सहन करने की ताकत बढ़ जाती है। हैरत इस बात की है, इंसान दूसरे इंसान की दर्द तकलीफ समझते हुए इसे भी दर्द देता है। अगर खुदा ही भेदभाव करता, किसी इंसान को फौलादी जिस्म दे देता, किसी इंसान को पत्थर का सीना अता कर देता, तो फिर ये इंसान पता नहीं क्या करता। जिसके सीने में पत्थर होता वो दूसरे इंसान के सीने से नन्हा सा धड़कता लोथड़ा निकाल देता। फौलादी जिस्म रखने वाला अपने कदमों के नीचे ये फौलादी जमीन ही मसल देता। वो नरमी से बोलता आगे बढ़ रहा था। जरमिश हैरानगी से इसकी बातें सुन रही थी। वो ब्लड थ्रिस्ट बीस कह के लगाने के अलावा ऐसी बातें भी कर सकता था, वह हैरान थी। जिन्नात जानवरों के पास हमारे जैसा कुछ भी नहीं, मगर वो फिर भी हम पर रहम खा लेते हैं। मगर इंसान नहीं रहम खाता, इसलिए मत डरा करो इन बेजरर दरख्तों, जंगल, इन पहाड़ों, इन नदियों से। वो अब दरिया के पास से गुजर रहे थे। यहाँ तक कि इन कब्रों से भी मत डरा करो। इन कब्रों में पड़े रहने वाले इंसान हमें क्या कह सकते हैं? वो बेचारे तो खुद रोज़े महशर का इंतजार कर रहे हैं। हम जीते जागते इंसान तो महशर तक को भूले हुए हैं। इंसान से बड़ा बेरहम कोई नहीं। वो जितना दूसरे के साथ बेरहम है, इससे कहीं ज्यादा खुद के लिए बेरहम है। वो बोलते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी चौड़ी पुष्ट पर निगाहें गाड़े इसके हिसार में खिंचती जा रही थी। तभी तो मैं तुमसे जितना डरती हूँ, किसी से भी नहीं डरती। वह हिचकी लेते मासूमियत से बोलते इसके कदम साकत कर चुकी थी। इसकी बात पर आर्यन खानजादा के गले में गिल्टी से उभरकर मासूम हुई थी। वह इसकी तमाम बातों का निचोड़ निकालते अपने चंद लफ्जों से इसके लफ्ज जैसे इसी के मुंह पर मार चुकी थी। आर्यन खानजादा की सुर्ख निगाहें अब इन चार कब्रों पर थीं, जो घाटी से नीचे नजर आ रही थी। डरपोक निकला तुम्हारा बेटा और पोती, खुदा का दिया हुआ जिंदगी का नेमत खत्म कर दिया। हम इनका जनाजा नहीं पढ़वा सकता, इनको तो खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा। आर्यन खानजादा के समातों में 21 साल पहले लफ्जों का जहर उतरते इसकी रगों में जहर से बुझे तीर उतार चुका था। वो दांत पर दांत जमाए इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। वो अब इसके कदमों का साथ देते भाग रही थी। वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते इसकी कलाई छोड़ चुका था। शॉल अच्छी तरह लो, वो हुक्मिया लहजे में कहते दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया था। जरमिश शॉल ठीक करते हैरान होते इसके पीछे अंदर दाखिल हुई थी। वो इस जंगल का इतना तवील रास्ता तय करते क्यों लाया था, वो अभी तक हैरान थी। वो लंबे लंबे डाक भरता डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। वो बड़ा सा ग्लास डोर खोलते अंदर दाखिल हुआ था। शाज़मा खान और रुशना खान बड़ी सी टेबल के गिर्द बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वो शाज़मा खान की तरफ बढ़ते झुकते हुए इनकी पेशानी पर लब रख गया था। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, वो मुस्कुराते हुए जवाबन बोली थी। कैसी तबीयत है मॉम, वो नरमी से पूछते अब इनके बालों पर लब रख चुका था। ठीक हो मॉम की जान, शाज़मा खान जवाबन मुस्कुराते हुए इसके गाल पर अपने हाथ रख गई थी। जरमिश ग्लास स्टोर से ये सब भीगी आंखों से देखते अंदर दाखिल हुई थी। ब्लथरस पीस में बहुत सी बातें इंसानों वाली थीं। वो अपनी मॉम को लेकर कितना हसास था, ये इसके एक एक एक्ट से अंदाजा होता था। वो उसे बगौर देखते अंदर दाखिल हुई थी। शाज़मा खान जरमिश को देखते हैरान होते। आर्यन खान पर सवालिया निगाहें गाड़ गई थी। वो सीधे होते बेपरवाही से अपने कफ के बटन खोलते इन्हें फोल्ड करने लगा। रुशना खान जरमिश को देखते आर्यन खानजादा के हुक्म पर ब्लैंक एक्सप्रेशन दे रही थी। जरमिश शाज़मा की खान की उलझन भरी निगाहों पर लब काटते निगाहें चुका गई थी। आर्यन ये सब क्या है, ये यहाँ क्या कर रही है? शाज़मा खान संजीदगी से इस्तफसार करते किसी कुर्सी से खड़ी हुई थी। रिलैक्स मॉम, बैठे आप यहाँ। वो इन्हें कंधों से थामते कुर्सी पर नरमी से बिठा गया। रिलैक्स कैसे हो जाऊँ आरी, तुम एक जवान लड़की को अपने साथ लेकर आए हो, मुझे कह रहे हो मैं रिलैक्स रहूं? शाज़मा खान कुर्सी से खड़ी होती झुंझलाई सी थी। मॉम, कल हॉस्पिटल में इनकी किसी केयरलेसनेस की वजह से हॉस्पिटल से निकाल दिया था। इनके पास कोई ठिकाना नहीं है। ये पूरी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर के बेंच पर इतनी सर्दी में बैठी रही हैं। रुशना इस बात की गवाह है। क्यों रुशना? आर्यन खानजादा ने हौंक बैठी रुशना खान की तरफ आईब्रो चकाते से पुकारा। जी 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 मॉम, भाई ठीक कह रहे हैं। रुशना जल्दी से बोलते चाय का कप उठाते लबों से लगा गई थी। तुम अभी कहाँ से आ रहे हो आरी? तुम कमरे में थे, थोड़ी देर पहले मुझे रुशना ने बताया। ये लड़की कहाँ थी तब? शाज़मा खान ने सख्ती से इस्तफसार किया। मॉम, मैं अभी आपकी रिपोर्ट्स लेने के लिए अस्पताल गया था। ये अभी तक वहीं मौजूद थी। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर आपको इन्हें यहाँ नहीं रखना, निकाल सकती हैं इन्हें। मुझे लगा ये इधर महफूज रहेंगी। जवान है, खूबसूरत है, मेरा दिल नहीं माना कि इन्हें अकेला सड़कों पर छोड़ देता। आर्यन खानजादा ने संजीदगी से बोलते जरमिश पर एक निगाह डाली थी।
جو کرسی کی سطح کو جکڑے نگاہیں جھکائے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا آری، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا۔ کوئی بھی جوان خوبصورت لڑکی کو اکیلا سڑک پر چھوڑ کر نہ آتا بلکہ اسے اپنے گھر لے آتا۔ شازمہ خان سنجیدگی سے بولتے آریان خانزادہ کے سبز آنکھوں میں اپنی نگاہیں گاڑ گئی۔ وہ ان سے نگاہیں چرائے اپنے کوہنیوں تک فولڈ کیے اب کف کھولنے لگا۔ بیٹھو بیٹا، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، شازمہ خان زرمش سے سنجیدگی سے کہتے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ جی۔ زرمش کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی، شال اس کے سر سے پھسلتے اس کے شانوں پر آئی تھی۔ آریان خانزادہ یوں ہی کھڑا ٹیبل پر پڑا بلیک کافی کا کپ اٹھائے لبوں سے لگا گیا۔ زرمش پر واپس نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ شازمہ خان کی نگاہیں زرمش کی بھیگی زلفوں پر تھی۔ راستے میں سے شاور دلواتے لائے ہو آری؟ شازمہ خان کی بات پر آریان خانزادہ کو کافی پیتے اچھو لگا تھا۔ وہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے ہلکا سا کھانسنے لگا۔ زرمش گھبراتے ہوئے آریان خانزادہ کو منہ کھولے دیکھتے شال سر پر جما گئی تھی۔ رشنا خان سرخ ہوتے اپنا سر چکا گئی تھی۔ میرا مطلب مس خان، بتائیں۔ موم کو آپ اسی طرح مجھے شاور لیے ہاسپٹل میں ملی تھی۔ وہ زرمش کے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے پر کافی کا کپ ٹیبل پر پٹکنے کے لیے انداز میں رکھتے اسے گھورتے ہوئے دانت پیستے گویا ہوا تھا۔ جی آنٹی، میں نے ہاسپٹل سے ہی شاور لیا تھا۔ زرمش آریان کی طرف دیکھتے جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ مس خان، موم کی طرف دیکھتے بتائیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے جھکتے ہوئے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے زرمش پر اپنی نگاہیں سرد نگاہیں گاڑ گیا تھا، جو ضرورت سے زیادہ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ ضرورت نہیں آ رہی تمہیں دیکھے یا مجھے، بات تو ایک ہی ہے، مجھے سمجھ آ چکا ہے۔ شازمہ خان بریڈ پر مارچن لگاتے پلیٹ میں رکھنے زرمش کے آگے کھسکا چکی تھی۔ کیا سمجھ آ گیا ہے موم؟ آریان خانزادہ نے شازمہ کی بے پناہ سنجیدگی پر آئی برو مسلتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ کسی بھی جوان خوبصورت لڑکی کو سڑک پر نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اسے اپنے گھر لے آنا چاہیے۔ شازمہ خان نے مسکراتے ہوئے آریان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آریان خانزادہ شازمہ خان کی مسکراہٹ اور بات پر گڑبڑاتے ہوئے نگاہیں پھیر گیا تھا۔ زرمش نظریں جھکائے خاموشی سے بریڈ اٹھائے اسے دانتوں سے کتر رہی تھی۔ شازمہ خان نے جگ سے جوس گلاس میں ڈالتے زرمش کی طرف کھسکایا۔ زرمش وہ گلاس اٹھائے اب لبوں سے لگا چکی تھی۔ تمہیں بھی بیٹا گال پر کوئی جنگلی بلہ کاٹ گیا ہے یا اس دن کی طرح کوئی خونخوار درندہ؟ شازمہ خان نے زرمش کے گال پر دانتوں کا نشان دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شازمہ کی بات پر زرمش کو اب اچھو لگا تھا۔ زرمش کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹتے ٹیبل پر گرا تھا۔ بھابھی کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ رشنا خان ٹیبل گھسیٹ کر اٹھتے زرمش کی طرف بڑھی تھی۔ رشنا خان کی بات پر آریان خانزادہ کو کھانسی کا پھر سے دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھتے رشنا خان کو گھورتے کھانستا چلا گیا۔ میرا مطلب ہے موم، مجھے یقین ہے میری بھابھی ہوتی تو وہ اتنی ہی خوبصورت انوسینٹ ہوتی۔ رشنا خان خسیانی سے ہنستے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے وضاحت دے گئی تھی۔ کیا بات ہے، تم بھی وضاحت دیتے آری کو ہی دیکھ رہی ہو؟ شازمہ خان تنزیہ مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ اب تینوں پریشانی سے ہونکوں کی طرح شازمہ خان کو دیکھ رہے تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم لوگ میری طرف یوں دیکھو۔ شازمہ خان ان تینوں کو دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں بولتے مسکرائی تھی۔ موم، میں تو صرف… رشنا خان دانتوں سے لب کچلتے کرسی پر واپس بیٹھ چکی تھی۔ زرمش گہرے سانس لیتے خوفزدہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹھے مس خان، ناشتہ کرے، بہت ہڑبڑاہٹ مچا چکی ہیں آپ۔ وہ اس سب کا غصہ زرمش پر نکالتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ سختی سے مارتے گرایا۔ زرمش کی گراہٹ پر اسی لمحے روبوٹ کی مانند کرسی پر بیٹھ گئی۔ شازمہ خان لب بھینچے زرمش کے گردن پر لو وائٹ دیکھ رہی تھی، جو صاف معلوم ہو رہا تھا اسے دیے گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ موم، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا، آپ اچھی طرح جانتی ہے۔ آئی ہیٹ ہیزل کلر آئیز۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے زرمش کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ایک لفظ پر زور دیتے بول رہا تھا۔ آپ اسے یہاں رکھیں یا نکال دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ کبھی ہوگا۔ وہ زرمش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چباتے لمبے لمبے ڈاک پھڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔